کہ ان کا مسجدی زرار جو بنانی ہے کہ وہ اپنے نقصان دینے کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں اس کا ایک مورچہ بنانے کے لیے، یہ ان کا اصل مقصد تھا جو انہوں نے کیا، تو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ آئیے اس مسجد میں نماز پڑھ دیجیے، کہ یہاں سے آپ کو ایک طرح سے مسجد کو سند مل جائے، اس کی ایک ایتھینٹسٹی ہو جائے کہ یہاں تو رسول اللہ نے نماز ادا کی ہے، اور یہی کہا کہ ہم نے یہ مسجد تو اس لیے بنائی ہے کہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بارش ہوتی ہے، کبھی آندھی ہے، کبھی طوفان ہے، دھوپ ہے، جانا مشکل ہوتا ہے، مسجد قباء دور ہے، ہم نے یہاں پہ مسجد بنائی، آپ آ جائیے اس میں۔ تو اس وقت تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، ابھی میں تبوک جا رہا ہوں، واپس آ کے دیکھوں گا، جو آپ نے اس وقت نہیں تیار ہوئے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو مدینے سے کچھ دیر پہلے ہی، کچھ فاصلے پر ہی یہ آیات نازل ہو گئی، اس کا سارا پول کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، اور صاف کہہ دی کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں ہرگز کھڑے نہ ہو، جانے کی ضرورت ہی نہیں اس مسجد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں پہلے بتا دیے کہ مسجد زرار ہے، کفر ہے، تفریق ہے مسلمانوں کے درمیان، تو آپ اس میں جائیں گے نہیں، تو اس مسجد میں جائیں جس کی بنیاد روز اول سے تقویٰ پر ہے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد قباء ہے، یہ مسجد قباء ہے۔ مسجد حرام بھی کہا، تو مسجد حرام تو بھی درجہ اعلیٰ جو تقویٰ پر تھی، اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ تو یہ مسجد بھی اس لیے بھی اس میں خاص طور پہ جو طہارت کے بارے میں بات ہوئی، تو آپ نے پوچھا، وہاں گئے مسجد قباء، وہاں سے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ نے بڑی تعریف کی ہے تمہاری، کیا وجہ ہے، کس طرح تم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، پانی سے اپنی پاکیزگی پوری طرح کر لیتے ہیں اور پاک رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کی تعریف فرمائی، تو اسی سے معلوم ہوا کہ یہ مسجد قباء مراد ہے۔ اسی لیے فرمایا کیا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈر اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد مٹی کے کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے ہی والا تھا، بس اسے لیے ہوئے جہنم کی آگ میں گر گیا۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بتا دیا، فرق بتا دیا کہ مومن اور منافق کی نیت میں اور عمل میں بنیادی فرق ہے، کہ مومن اپنی نیت میں اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا حکم چاہتا ہے، اس لیے اس نے کام کرتا ہے۔ تو یہ اس کی مسجد قباء بن گئی، اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام پا لیا کہ تقویٰ ہے، اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور ان کی منافقین کی مسجد وہ کفر کے لیے ہے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، ان کے اندر طرح طرح کے فتنے پیدا کرنے کے لیے، تو لہذا وہ نہیں چلے گی۔ تو یہ ایک صرف مسجد بنا لینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ نیت کیا ہے تمہاری، نیت تفرقہ بازی ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جگہ جگہ یہ مسجدیں بنی ہوئی، اب وہاں چلے جائیے ایک ہی اسٹریٹ پر، وہاں پہ 4-5 مسجدیں بنی ہوئی کہ یہ اہل حدیث کی ہے، یہ دیوبندی بھی کی ہے، یہ بریلوی کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، ایک فاصلے پہ ذرا پڑے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر ہے جو بناتے ہیں ایک مسجد پہلے سے موجود ہے، یہاں مخصوص ہے جو CDA نے مقرر کی ہے، بس کافی ہے نماز پڑھ لو وہاں پر۔ نہیں جی وہ تو نہیں پڑھیں گے، وہ ہمارے مسلک کی مسجد نہیں ہے، ہم تو اپنی الگ سے بنائیں گے۔ یہی وہ سارا تفرقہ بازی کی طرف لے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس کے لیے فرما دیا کہ یہ ایسے تودے پر ہے کہ وہ جہنم میں گر رہا ہے، اس پر یہ مسجد بنائی ہے۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس مسجد کو ختم کر دو، اس کو آگ لگا دو اور اس کی بلڈنگ کو ڈھا دو، اور اسی طرح پھر اس کو کیا گیا۔ فرمایا کہ وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دل میں نفاق بن کر پرورش پاتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی انہیں موت آ جائے۔ اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس طرح یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی سازشیں کرتے ہیں تو ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی اور نہ ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے جو بھی ایسی جگہیں ہوں جس میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہوں،
مسلمانوں کو تباہ کرنے کے معاملات بنائے جاتے ہوں، ایسی مسجد ہوں، چاہے کوئی اور جگہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو منہدم کر دیا جانا یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک اور بات فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کا سودا اس عوض میں کر لیا ہے کہ انہیں جنت ملے گی۔ سودا ہو گیا ہے، بیع و شراء ہو گئی ہے، جان اور مال بک گئے ہیں، اور ملے گا کیا؟ جنت ملے گی۔ کرنا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پس دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ برحق وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پکا کون ہوگا؟ بس تم لوگ اپنے سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یا اللہ سے وعدہ کیا ہے تم نے، اس سے تم نے یہ بیع و شراء کیا ہے، لین دین کی ہے، جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یہی عظیم کامیابی ہے تمہاری کہ تم نے اللہ سے اپنا وعدہ پورا کر لیا، تم نے یہ سودا کر لیا ہے۔ فرمایا پھر انہی مومنوں کی صفات بیان کی کہ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کے دین کی خاطر زمین میں چلنے پھرنے والے، صرف تفریح کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اور فرمایا کہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی حد ہے، اسے آگے نہیں جانا، تو وہیں پہ رک گئے، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ یہ ہے مومن، یہ ہے مومن کی صفات جو اللہ نے بتا دی ہیں، یہ ہیں پکے سچے مومن، ان منافقوں کی طرح نہیں ہیں یہ، ان کو بشارت دیجیے۔ مزید فرمائیں کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مشرکوں کے لیے یہ بات کھل کر سامنے آ جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں دعائے مغفرت کریں۔ جائز ہی نہیں ہے کہ اب آپ مشرکوں کے لیے، جن کے بارے میں واضح تھا کہ وہ مشرک ہے، اس کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، چاہے وہ پکا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، اس لیے کہ وہ مشرک ہے۔ اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت صرف اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا کہ جب انہوں نے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ بے شک ابراہیم دردمند اور بردبار تھے، تو یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ میں اپنے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ تو اس وقت کا وعدہ تھا، جب انہیں پتہ چل گیا کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا تو فوراً چھوڑ دیا کہ نہیں اب میں نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز بیان کر دیتا ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو لہذا پھر یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان پہلے سے راہ راست پر گامزن ہیں، ان سے نادانستہ غلطی پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ غلطی سے کسی نے کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے، مواخذہ تو صرف اسی پر ہوتا ہے جو حق جاننے کے بعد پھر اپنے باطل پر جمع رہے، پھر ڈٹا رہا ہے کہ نہیں میں یہی کروں گا، تو یہ ہے اصل جو پکڑا جائے گا۔ غلطی سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بلا شبہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ تو فرمائیں کہ اس کے بعد پھر بات آ گئی اسی غزوہ تبوک کے حوالے سے۔ فرمائیں کہ اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی طرف توجہ فرمائی جنہوں نے مشکل وقت میں ان کی پیروی کی، ان کی ہر بات کو مانا۔ انتہائی مشکل وقت تھا، جیسے ابھی بات ہوئی، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ سخت گرمی کا موسم تھا، فصل پک رہی تھی، اس کو کاٹنا ہی تھا بس، اور اتنا لمبا سفر تبوک تک جانا تھا، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار۔ کسی نے یہ نہیں کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے، بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ منافقین تو کہتے رہے، لیکن پکے سچے مومنوں نے نہیں کہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان مہاجرین کی، انصار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بھی فرما دیا، آیت نمبر 119 118 میں، کہ اور ان تینوں پر بھی توجہ فرمائی، وہی تین جس کا میں نے ذکر کیا ابھی پچھلی آیات میں، کہ وہ کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ، ان کے بارے میں
جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تو خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی. تو یہ کیا واقعہ ہوا؟ تو وہ جیسے میں نے بتایا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لمبی حدیث ہے کہ ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا اور ان کے بارے میں یہ پیغام پہنچایا ان سب کو کہ تم اب 40 دن تک تمہارا بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، تم سے کوئی بات نہیں کرے گا. ایسا بائیکاٹ جس کی نظیر نہ دنیا نے پہلے دیکھی تھی نہ بعد میں دیکھی. پھر کسی نے بات نہیں کی ان سے. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعتوں کے باوجود، اپنے نفس ان پر تنگ ہو گئے. تو کعب ابن مالک کی حدیث پڑھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیفیت تھی اس وقت. ایک دن وہ تنگ آ کے اپنے کسی عزیز کے ہاں چلے گئے، سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. دوبارہ کیا، جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر کیا تو انہوں نے کہا کہ لیکن جو اللہ کے رسول کا حکم ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تو بیچارے خاموش ہو گئے، آنسو بھر گئے آنکھوں کہ کہاں آ گئے. یہ تھی حالت ان کی. ملک غسان جانتا تھا ان کو، تو اس نے باقاعدہ پیغام بھیجا، اپنا بھیجا. لوگ ان سے لوگوں نے کہا یہ رہی یہ نکلتے تھے جوان آدمی کٹے. کسی نے کہا کہ یہ دیکھو یہ جا رہا ہے. تو وہ آیا بندہ کہ یہ دیکھیں خط آیا ہے، ملک غسان نے آپ کو خط بھیجا ہے، غسان کے بادشاہ نے، کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں انہوں نے تمہیں الگ کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، ناراض ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ. تم جیسا بندہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا چھوڑا جا سکتا. تو اور کوئی ہوتا تو ہم فوراً کہتے کہ ہاں جو گرین کارڈ مل رہا ہے میں کیوں نہ جاؤں، فوراً جا تو بھاگتا فوراً ہماری طرح کا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کے چلا جاؤں، کفر میں چلا جاؤں، وہاں پہ ملک غسان کے پاس اس مدینے کو چھوڑ کے چلا جاؤں اور وہ لے کر خط لا کے سیدھا وہ چولہے میں دے مارا تندور میں. اس سے بڑھ کر یہ تو اور بڑی مصیبت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے چلا جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تھے مومن، ایمان کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا یہ ملک ہے، ان کی جگہ ہے، ان کی اسٹیٹ ہے، ان کو چھوڑ کے میں اس کافر کے پاس چلا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یا کسی جگہ سے ان کے گزرنے کس نے کافروں کو ناراض کیا یا دشمن سے کوئی چیز چھین لی تو ان میں سے ہر ایک کے بدلے ان کے لیے نیک کام، پیاس کی وجہ سے تھکن اور یہ بات مناسب نہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور اس طرح دوسرے صحابہ کرام وہ آپ کے نائب ہوتے تھے مدینے میں. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا کہ اس طرح سب نہیں جا سکتے، لیکن کچھ ہوگا. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت کے کچھ لوگ نکلیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کے پاس واپس لوٹیں تو انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ برے کاموں سے پرہیز کریں. تو یہاں یہ صاف فرما دیا کہ کچھ لوگ وہ ہونے چاہیے جو علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین حاصل کریں اور پھر آ کر بتائیں اپنے بستی والوں کو، اپنے گھر والوں کو دین بتائیں. یہ نہیں ہے کہ نکلو 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 بس آتا جاتا کچھ ہے نہیں چلو نکلو بس. پہلے علم ہے، تفقہ فی الدین ہے، علم حاصل کرو پھر تبلیغ کرو پھر بتاؤ لوگوں کو. تو یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. نہیں جی نکلیں بس اب آتا جاتا کچھ بھی نہیں، بس وہاں سیکھیں گے. تو یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا، نعوذ باللہ، نہ صحابہ کرام کو معلوم تھا. اللہ کا نسخہ دیکھو نا کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پھر اس کے بعد آؤ اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ دین کیا ہوتا ہے. پھر تبلیغ کرو، دعوت دو. تو یہ ہے طریقہ. تو فرمایا تھا کہ وہ برے کاموں سے پرہیز کریں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اے ایمان والو تمہارے آس پاس جو کفار ہیں ان سے جنگ کرو، تمہیں ان کے ساتھ برتاؤ میں سختی کرنی چاہیے اور جان لو کہ بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر بھی انہی کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جو مدینے کے آس پاس رہتے ہیں یہ تمہارے لیے خطرہ ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا نرم چارہ بن جاتے ہیں کافروں کے لیے اور یہ ان کو مدد دیتے ہیں. تو لہذا پھر ان سے جنگ کرو.
اسی لیے پھر پورے جزیرہ عرب کو مشرکین سے پاک کرنا تھا، اور آپ نے کیا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کیا کہ بالکل اس کو پاک کر دیا۔ اور آج کل کے جو لوگ آ گئے ہیں وہ وہاں پہ مندر بھی بنوا رہے ہیں، گرجے بھی بنوا رہے ہیں، ان کو دعوتیں بھی دے رہے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے جزیرہ عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاک کیا تھا، نکال باہر کیے تھے مشرکین کو، کفار کو، بتوں سے کی پوجا سے، اور آج پھر بت آ رہے ہیں وہاں پر، پھر مندر بن رہے ہیں۔ کتنا بڑا یہ سانحہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک کر رہے ہیں جزیرہ عرب کو اور یہ اس کو ناپاک کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان سے قتال کرنا ہے اور سختی سے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو منافق بعض بطور استہزاء پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے میں سے کس کا ایمان ذرا بڑھ گیا ہے، ایمان کا لیول ذرا اونچا ہو گیا ہے، ذرا بتاؤ کس کا ہے، بتاؤ تھرمامیٹر لگاؤ ذرا، پھر دیکھو کہ کس کا ایمان بڑھا ہے۔ مذاق اڑانا۔ بس جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا ایمان خود بخود تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور جن کے دل بیمار ہیں ان کی باطنی گندگی میں گندگی کا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو اور غصہ چڑھتا ہے اور ان کے جو ہے مزاج بگڑتے ہیں، تو لہذا ان کی جو گندگی ہے، نجاست بھری پڑی ہے ان کے دل میں، اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اسی حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں اور وہ اسی میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1 یا 2 بار کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر نہ توبہ کرتے ہیں نہ عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کیا کیا ان کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، ان کی پردہ جو ہے فاش ہو جاتا ہے، ان کے بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے اس بات کو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ ان کا ایک اور معاملہ بھی دکھا دیا منافقین کا کہ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں پوچھتے ہیں کہ تمہیں دیکھ تو نہیں رہا کہ جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوسرے کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ کھسک جاتے ہیں، وہاں سے لوٹ جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیا، اس لیے کہ وہ قطعی طور پر بے سمجھ لوگ ہیں، سمجھتے والے نہیں ہیں یہ لوگ، اس کا یہی معاملہ ہے ان کا۔ اور آخر میں بتا دیا، مسلمانوں سے کہہ دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے جن پر ہر وہ بات شاق گزرتی ہے جسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ منافقین کی باتیں تھیں جس سے تکلیف ہوتی تھی، تو رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ خواہش مند ہے، نہایت شفیق اور مہربان ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اس طرح بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کی صفات بتا دی ہے کہ آپ یہ مقام ہے آپ کا کہ آپ کو ہر چیز اس سے جس کو تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان پر بھی شاق گزرتا ہے، اور آپ دل سے تمنا کرتے تھے کہ آپ کی امت کہیں جہنم میں نہ ڈال دی جائے۔ یہی رؤوف الرحیم ہے، یہی رافت ہے، یہ رحمت ہے، یہ محبت ہے، یہ آپ کی شفقت ہے امت کے لیے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ رحم دل ہیں، انتہائی رحم دل ہیں، اور اسی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ وہ عمل صالح کریں، گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، جنت میں جائیں، آپ تو یہ چاہتے تھے، اور یہ آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ صورت مکمل ہوتی ہے، سورہ توبہ، اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 109 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ تو یہاں پہ ان 2 آیات میں تو پہلے قرآن کا تعارف فرما دیا گیا کہ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب قرآن کریم کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ان کے جاننے والوں میں سے، ان کے قبیلے خاندان میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر دی ہے؟ یہ بڑا تعجب کی بات تھی، یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے میں سے ہی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا، اس کو کیوں بنا دیا؟ یہ بڑا تعجب ہوتا تھا ان کو۔
تو فرمایا کہ لوگوں کو تاکہ عذاب سے ڈرائے، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کا ان کے رب کے نزدیک بلند مقام ہے۔ اور کافروں نے کیا کہا؟ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، تو جادو کرتا ہے یہ نا، تو جو بات ہوتی ہے فوراً اثر کر دیتی ہے، اتنا تیز جادو ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں پھر قریش کے عقیدہ اور شرک اور عقیدہ اور آخرت کے بارے میں ان کی جو باتیں تھیں اس کی تردید کر دی گئی، اور جو اصل عقیدہ ہے اللہ کا اور موت کا اور باس بعد الموت کا وہ بیان کر دیا۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو کر تمام امور کی دیکھ بھال کرنے لگا، اس کی جناب میں کوئی سفارشی نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آگے بول سکے، الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد کوئی سفارش کرے، جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ وہی یہاں پہ فرمایا کہ کوئی بھی سفارشی نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد، اجازت پہلے ہو تو بات بنے گی۔ بس تم وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم ان باتوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، واپس وہی واپسی وہی ہوگی۔ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی انسان کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے، پھر اسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، باس بعد الموت، جس کا وہ انکار کرتے تھے، تاکہ پورے انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو اچھا بدلہ عطا کرے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور کافروں کو ان کے کفر کے سبب کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ان کا انجام ہوگا کہ وہ کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کی آنتیں بھی کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی اور اس کے کارنامے کہ وہی ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا اور چاند کو روشن بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سال کی گنتی اور مہینے اور دن کا حساب جان سکو۔ تو یہ ہے ہمارا کیلنڈر، تو یہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جو قمری کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، وہ ہے۔ یہ جو گریگورین اور عیسائی اور جو بنا دیا ہے ہم نے، یہ تو وہی استعمار کا وہ کی نشانی ہے جو آج تک ہم میں موجود ہے، ورنہ یہ ہے اصل کیلنڈر ہمارا جو اللہ نے بنایا کہ اس چاند کی وجہ سے اس کو مطابق تم بناؤ۔ فرمائیں کہ اللہ نے مخصوص فائدوں کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنی آیتوں کا علم والوں کو یہ بیان کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کے ایک کے بعد دیگرے آنے جانے میں اور ان سب چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتا دی تاکہ تم اس سے اللہ کو پہچانو کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی پر بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، مزے کر رہے ہیں، عیاشی ہے، کھائیں پئیں مزے کریں، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، لیکن قرآن کا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو فرمایا کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں اور دنیا پہ راضی ہیں، دنیا پہ مر مٹ گئے، تو لہذا مزے کر رہے ہیں، انہیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں، جو دین والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا اگلی آیت میں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت انہیں جنت کی راہ پر گامزن کر دے گا، نعمتوں کے باغات ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان کو دے گا، اس لیے کہ ان کی پھر تمنا وہ ہوتی ہے، اللہ سے وہ مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، دنیا نہیں مانگتے۔ وہاں ان کی دعا سبحانک اللہم یہ ہوگی، اے اللہ تیری ذات ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ان کا آپس کا سلام اور تحیہ کیا ہوگا؟ سلام علیکم، آپس میں سلام ہی سلام، ہر جگہ یہی سنیں گے، سلامتی ہی سلامتی۔ ان کی دعا کا اختتام بھی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے حمد، ثنا، شکر، یہ ان کا معاملہ ہوگا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو شر پہنچانے میں ویسی ہی جلدی کرتا جیسے وہ لوگ خیر کی جلدی میں چاہتے ہیں، تو ان کی موت کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ مشرکین مکہ کا بھی عجیب حال ہے کہ وہ بار بار رسول اللہ سے یہ کہا کرتے تھے اگر تم سچے ہو اور ہم اللہ کے نزدیک اتنے ہی برے ہیں تو پھر لے آؤ نا عذاب، کیوں بار بار کہتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا، کیوں نہیں لے آتے ایک دفعہ، جان چھوڑو ہماری۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر وہی جو وہ خیر میں جلدی مانگتے تھے، اگر اسی شر میں جو جلدی کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دے
تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک دفعہ ہی بھیجے گا، سارا ختم ہو جائے گا. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں جو فرمایا کہ ہم انہیں سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں تمہیں کیا کر رہے ہو، تاکہ تم پہ کفر بھی پکا ہو جائے، کفر بھی تمہارا بالکل واضح ہو جائے کہ تم کون ہو. اور پھر ان کی ایک اور بات بھی فرمائی انسان کی خاص طور پہ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو کے بل بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ، ہائے اللہ، مر گیا مر گیا مر گیا، اے اللہ کچھ کر دے، اے اللہ یہ دے دے، اے اللہ وہ دے دے، یہ مصیبت، یہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پریشان، سب کچھ کر رہا ہے. اور جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس طرح گزر جاتا ہے گویا اس نے تکلیف دور کرنے کے لیے جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، پھر اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے. پھر یہ کہتا نہیں جی پیراں دیتا ہے، وہ اس نے دیا ہے، دربار نے دیا ہے، مزار نے دیا ہے، پھر وہاں بھاگتا ہے. تو فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی ہم تو فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں گے، فلاں دربار میں جائیں گے، فلاں سب کچھ مل جائے گا، کیا ضرورت ہے یہاں پہ اللہ سے مانگنے کی. تو یہ شیطان نے ان کے سارے اعمال مزین کر دیے. تو فرمایا کہ یہ ہے ان کا معاملہ، ان شیاطین کا، ان کفار کا. اور تم سے پہلے جب بہت سی قوموں نے جب ظلم کیا، اس کی پچھلی تاریخ کا حوالہ بھی دے دیا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ان کے انبیاء ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، کھلی ہوئی نشانیاں، واضح نشانیاں، کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے. تو ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں جو اللہ نے بتا دی. ان کی سزائیں ساری قوموں کی، قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم لوط ہو، قوم صالح ہو، قوم شعیب ہو، قوم موسیٰ ہو، جو بھی ہو، سب کی سزائیں بتا دی. فرمایا کہ پھر ان کے بعد زمین کا وارث ہم نے تمہیں بنا دیا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے، تم کیا کر رہے ہو. اور جب ان کے سامنے ہماری صاف اور کھلی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، کوئی نیا ورژن لے کر آؤ، نیا ایڈیشن ہونا چاہیے، کچھ ترقی ہونی چاہیے نا. یہ وہ پرانا جو ہے 1400 سال والا وہی قرآن آج یہ پھر رہے ہیں. کتنے یہ بیکورڈ لوگ ہیں، رجت پسند، دقیانوس، اسی کو لیے پھر رہے ہیں. کوئی نیا قرآن لاؤ نا، نئی چیز ہے، نیا قوم ہے، تبدیلی ہونی چاہیے نا، تب بات بنے گی. تو یہی ان کا معاملہ تھا. اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی لاؤ، تب بدل ڈالو. آپ کہہ دیجئے میں اسے اپنی جانب سے نہیں بدل سکتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اجازت نہیں، ایک حرف نہیں بدل سکتا. میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، وہ عذاب مجھے بھی پکڑ لے گا. اس لیے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. کتنے سخت الفاظ فرما دیے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ ہمارے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ لیں گے، رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اگر یہ ایک بات میں تقول علینا کوئی من گھڑت بات کی تو کیا کریں گے؟ ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے اور یہ شہر کاٹ دیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کوئی بات اپنے پاس سے کہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہی بات یہاں پہ فرمائی کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا کہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر ڈالوں کہ جنت کے بجائے وہاں پہ جہنم لکھ دوں، جہنم کے بجائے جنت لکھ دوں. یہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا. یہ تو اللہ کا حکم ہے مجھے کہ پڑھ کے سنائیے ان کو، اور اللہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا. میں تو تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں، خیانت کرتا ہوں. یہ امانت ہے اللہ کی، اس میں خیانت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم جانتے نہیں مجھے امین اور صادق اور امین کو. تو صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہارے درمیان رہا ہوں. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں. بس اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑھ کر مجرم کوئی نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے یہ کہا. کتنی بڑی بات ہے. تو لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر مشرکین عرب کی کم عقلی کا ماتم کیا گیا
تو فرمایا کہ اور وہ لوگ اللہ کے بجائے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. ایک پتھر کا بت ہے جو تم نے خود بنایا ہے, خود گڑھا ہے, اب اس سے مانگ رہے ہو. اس سے بڑھ کر کم عقلی کیا ہے, اس سے بڑھ کر نادانی اور بے وقوفی کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہماری سفارشیں کریں گے یہ بت. آپ کہیے کیا تم لوگ اللہ کو ایسی باتوں کی اطلاع دیتے ہو جس کے ہونے کی خبر اسے نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں, اسے پتہ ہی نہیں, جیسے تم بتا رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. اس کی ذات ان مشرکانہ اعمال سے پاک اور برتر ہے. اور تمام لوگوں کو صرف ایک جماعت تھی, سب پہلے اللہ کے بندے تھے, ایک توحید پر تھے, پھر ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا. اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے قبول کریں گے. تو جن باتوں میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اب اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی جاتی. کوئی نشانی ہونی چاہیے, آگے پیچھے اس کے سیکیورٹی گارڈز ہونے چاہیے, آگے اس کے ساتھ ساتھ جنتیں بہنی چاہیے, باغات ہونے چاہیے, پانی کی نہریں ہونی چاہیے, آسمان سے پانی برسنا چاہیے, یہ ہو وہ ہو, یہ نشانیاں دکھاؤ مجھے. تو آپ کہیے کہ غیب کی باتیں صرف اللہ کے علم میں ہیں, میرے علم میں کچھ نہیں ہے, بس تم لوگ انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد اپنے فضل و کرم کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اچانک ہماری آیتوں کے بارے میں مکر و فریب سے کام لینے لگتے ہیں. یعنی پہلے تو پریشانی تھی, مشکل تھی, تکلیف تھی, اس کے بعد پیسہ آ گیا, فراوانی آ گئی, تو کیا کرتے ہیں, تو اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں, مکر و فریب. تو آپ کہیے اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے, تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ نعوذ باللہ. ہمارے فرشتے تمہاری مکاریوں کو لکھ رہے ہیں, ایک ایک بات لکھ رہی ہے تمہاری مکر و فریب, تمہاری یہ سب بکواس. اور فرمایا کہ وہی تو ذات ہے, وہی جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے. اور پھر ان کی یہ بتائی ان کی حرکت کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں موافق ہواؤں کے سہارے انہیں لے کر چل رہی ہیں, کہ ہواؤں سے چلتے تھے, صرف بادبان لگے ہوتے تھے, اسی سے چل رہے ہوتے تھے, اور وہ ان کی رفتار سے خوش ہیں, مزے کر رہے ہیں کہ ہاں بڑا اچھا سفر جا رہا ہے. کہ اچانک ایک تیز ہوا ان کشتیوں کو آ لیتی ہے اور ہر جانب سے موج ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے, اور آپ پریشان, اتنا تلاطم خیز طوفان سمندر میں کہ وہ کشتی ایک تنکے کی طرح جو ہے وہ پٹک رہی ہے. تو اب کیا کریں؟ اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر پھنس گئے ہیں, اب تو جان نہیں بچے گی, اب تو مارے گئے. اس لیے کہ وہ سمندر کی موجیں اس کشتی کو, اس جہاز کو, اس سفینے کو اس طرح پٹکتی ہیں کہ اس کو ہوش نہیں رہتا. تو فرمایا تو اللہ کو اس کی مکمل طور پر بندگی کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اس وقت اللہ یاد آتا ہے, اسے بھول جاتے ہیں اپنے سارے لات, عزا, منات, حبل سب کو بھول جاتے ہیں, ان کو نہیں پکارتے. پھر پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے کہ اللہ ہمیں بچا. ان کو پتہ ہے کہ اس مصیبت میں سے اللہ ہی بچا سکتا ہے, لات اور حبل نہیں بچا سکتا. تو یہی فرمایا کہ اس وقت تو وعدے کرتے ہیں کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے اور تو ہمیں بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں. کہ دیکھیں پھر کیا کرتے ہیں پھر ان کا. پھر جب انہیں اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر وہی کہ وہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. تو اے لوگو بے شک تمہاری سرکشی کا برا انجام تمہیں ہی ملے گا. یہ تو دنیاوی زندگی کا عارضی فائدہ ہے, پھر تمہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں تمہارے کرتوتوں کی خبر دیں گے. یہ تو اللہ نے فائدہ دے دیا, چلو بچا لیا, ابھی موت نہیں آئی, لیکن کیا بچ جاؤ گے؟ بچو گے نہیں. وہ جب وہاں پہنچو گے قیامت کے دن, وہاں تمہیں سارا حساب کتاب دینا ہوگا. پھر ایک مثال دی اس دنیا کی بے ثباتی کی. بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی ہے جسے ہم آسمان سے بھیجتے ہیں, جو زمین کے ان پودوں کے ساتھ مل جاتا ہے جنہیں لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں, یہاں تک کہ جب زمین خوب بارونق خوبصورت بن جاتی ہے اور اس کے مالک یقین کرتا ہے کہ اب تو مزے ہی مزے میرے, کہ اب میں اس فصل کو کاٹوں گا
اس کو بیچوں گا، اس کے پیسے آئیں گے، پھر یہ کروں گا اور وہ کروں گا، پھر وہ خوب خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے مستفید ہونے کی وہ طاقت رکھتا ہے، تو یک لخت ہمارا فیصلہ بصورت عذاب رات یا دن میں صادر ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم ان پودوں کو اس طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں جیسے وہ کل تھے ہی نہیں، بالکل فصلیں بالکل تباہ، پورا کھیت سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ ہم غور و فکر کرنے والوں کو اپنی آیات اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ذرا سوچو سمجھو غور و فکر کرو اس بات پر۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں جنت ملے گی۔ اس سے پہلے کی آیت نمبر 25 میں فرمایا اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، دار السلام جنت ہے، اس کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں جنت ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ان کے چہروں پر نہ غم کی سیاہی ہوگی نہ رسوائی کے آثار، وہی لوگ جنتی ہوں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن کو جنت ملے گی، اور جو زیادہ ہے وہ کیا ہے، کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کہے گا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے جنتیوں سے کہ اے جنتیوں میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمارے ترازوؤں کو تو نے بھاری کیا، ہمارے چہروں کو تو نے روشن کیا، ہمیں جہنم کے بجائے جنت میں داخل کیا، اب کیا رہ گیا، اب اور کیا چاہیے ہمیں، ساری نعمتیں ہر قسم کی آسائشیں تو مل گئی، اب تو کیا دے گا ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے مبارک سے پردہ ہٹائیں گے اور جنتی ان کو دیکھیں گے، اللہ کی قسم اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس دیدار سے بڑھ کر کوئی دیدار نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی، اور اس سے بڑھ کر کوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، تو جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اخلاص سے محبت سے کام کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کو ضرور دے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ہے فرمایا کہ وہی لوگ جنتی ہیں، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ان کے چہروں پر نہ غم کی سیاہی ہوگی نہ رسوائی کے آثار، بالکل شفاف بشاش چہرے، وہی لوگ جنتی ہوں گے، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں برائی کا بدلہ اسی جیسا ملے گا، جتنا کیا اتنا ہی ملے گا ان کو، اور لیکن ذلت و رسوائی انہیں ڈھانپ رہی ہوگی، ذلت ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوگی، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور ان کا حال ایسا ہوگا گویا ان کے چہروں پر رات کے تاریک ٹکڑوں کو ڈھانک دیا گیا ہے، ان کے چہروں پر مل دیے گئے ہیں، وہی لوگ جہنمی ہیں، وہی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے کہ جیسے کہ وہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، تاریکیوں میں خود وہ بالکل ہی اسی جیسے ہو گئے ہیں۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، اب تم آگے نہیں جا سکتے۔ پھر ہم ان کے درمیان اختلاف پیدا کریں گے، آپس میں لڑنے لگیں گے، کیونکہ کہا تو نے کیا تھا، کہا نہیں تو نے کیا تھا، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو فرمائیں کہ ان کے شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت سے اللہ کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، ہمیں کیا پتا، تو لہذا ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارے کوئی ہمیں برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ہر شخص دنیا میں کیے ہوئے اعمال کو پہچان لے گا، اب پتہ چل جائے گا جو اعمال کیے تھے سب سامنے آ جائیں گے، اور تمام لوگ صرف اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا حقیقی آقا اور مولا ہے، اور وہ سارے معبود ان سے کھو جائیں گے جن کا وہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، کوئی نہیں رہے گا، پکارتے رہیں ہائے کہاں گیا، ہائے وہ کہاں گیا، کوئی نہیں ملے گا۔ آپ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے، بتاؤ، یا کانوں اور آنکھ کا مالک کون ہے، کون زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون تمام امور کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، مانتے تھے
یعنی یہی بتانا مقصود ہے کہ جتنی بھی صفات ربوبیت ہیں اللہ کی سب مانتے تھے، اس میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن معاملہ اس وقت بگڑ جاتا تھا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اب ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کہتے ایک اللہ کی بات کیسے کریں، ایک اللہ کی بس، ہمارے تو سینکڑوں بت ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ آ کے ان کی وہ عقل جو ہے وہ خبت ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہ یہ بات دیکھ لو کہ کتنے یہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن الوہیت کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود بھی ہے، وہ صرف کھلاتا پلاتا نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے میری عبادت بھی کرو، میرے سامنے سجدہ بھی کرو، اس کو نہیں مانتے۔ تو فرمایا وہ جواب میں یہی کہیں کہ اللہ تو آپ کہیے کہ پھر تم لوگ شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو، شرک کیوں کرتے ہو، پھر مانتے کیوں نہیں اس کو کہ جو تمہیں کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، پہننے کو دے رہا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دے رہا ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے، پھر بھی شریک کرتے ہو کسی اور کو کہ نہیں جی اللہ دیتا نہیں ہے، پیراں دیتا ہے، وہ دیا پیر صاحب نے دیا، اسی کے پیچھے بھاگ رہے تم۔ تو فرمائیں کہ پس وہی اللہ تمہارا حقیقی پالنہار ہے، تو اب حق کے سوا گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے، اور پھر تمہیں حق سے کدھر سے پھیرا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے رب کا فیصلہ فاسقوں کے حق میں صادر ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں مانیں گے یہ لوگ۔ تو فرمائیں کہ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، چیلنج کیا گیا کہ آپ پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو مخلوقات کو پہلی بار وجود میں لائے پھر انہیں دوبارہ زندہ کرے، ہے کسی کے پاس یہ صلاحیت؟ بتاؤ، ان کو چیلنج کیا گیا۔ آپ کہیے کہ صرف اللہ مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، تم بہکا کر کدھر لے جایا جا رہا ہے، تمہاری عقل کہاں کی کھو گئی تمہاری، اتنی بات نہیں سمجھتے کہ وہی اللہ ہے جو ایک دفعہ جس نے پیدا کیا وہی موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ آپ کہیے کہ صرف اللہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، وہ ہے رہنمائی کرنے والا۔ ان تم میں کوئی ہے، ان بتوں میں سے، تمہارے خداؤں میں سے کوئی ہے جو حق کی رہنمائی کرے؟ کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو رہنمائی نہیں کرتا بلکہ محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا، کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ذات اقدس جو تمہاری رہنمائی کرتی ہے وہ ہے عبادت کے لائق، یہ بت تو یہ خود اس بات کا متمنی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے لے چلے، کوئی اس کو کھلا دے پلا دے، کوئی اس کی خدمت کرے، تو یہ خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ تمہاری عقل بالکل ہی خبت ہو رہی ہے۔ اور اکثر مشرکین صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کو پانے کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، تو یہ ظن کام نہیں آتا کہ گمان اور ظن یہ تو اندازے ہیں، لیکن جو یقینی بات ہے اللہ نے فرما دی ہے اس کو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ بے شک اللہ ان کے تمام کارناموں کو خوب خبر رکھتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مرضی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ تو ان آسمانی کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اللہ کے مقرر کردہ احکام کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ سارے جہان کے پالنہار کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اب اس کی بات کو مانو، یہ مت کہو کہ یہ بنا لی ہے۔ جیسے کہ اگلی آیت میں فرمایا، تو کیا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے؟ تو آپ کہیے پھر تم لوگ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، تم بھی بنا لو، اللہ کے سوا جسے اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم سچے ہو، جو کرنا ہے کر لو، بنا کر دکھاؤ۔ وہ اسی لیے چیلنج اسی کو کیا جاتا ہے جس کے اندر صلاحیت موجود ہو۔ اب ایک پہلوان جو دعوت دے گا کہ آؤ کشتی کرو، تو کسی پہلوان کو ہی کہے گا نا، کسی کانگڑی پہلوان کو تو نہیں کہے گا، جو دبلا پتلا ہو کہ آ جاؤ میرے ساتھ اکھاڑے میں، اسے تو نہیں کہے گا۔ وہ تو اپنے جیسا کوئی ہوگا طاقتور، اسے کہے گا آؤ کشتی لڑے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہی ہے کہ تم بھی تو عربی جانتے ہو، تم بھی تو عربی کے بڑے چیمپئن ہو، تم بھی فصاحت و بلاغت میں کوئی کم نہیں ہو،
اگر یہ تمہاری بات سچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بنا لیا ہے تو تم بھی بناؤ گے. تم میں کیا کمی ہے؟ تم میں عربی میں کوئی کمی ہے تمہاری؟ اگر تم سچے ہو تو بنا کر دکھاؤ. تو چیلنج کیا. تو چیلنج کے لیے وہی ہوتا ہے کہ چیلنج اسی کو کیا جاتا ہے جو اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہے. تو ان میں تھی، عرب تھے، وہ عربی زبان کے ماہر تھے، فصاحت و بلاغت میں اپنے وہ بہت کچھ سمجھتے تھے. دوسروں کو گونگا کہتے تھے کہ یہ تو عجمی ہیں، گونگے ہیں سب. اصل تو ہم ہیں عربی بولنے والے، ہم زبان والے تو ہم ہیں، یہ سب گونگے ہیں باقی. تو اسی لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ، ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک صورت، چاہے وہ سورہ کوثر جیسی صورت ہو وہی بنا کر لے آؤ. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ انہیں ایسی حقیقت کو جھٹلا دیا جس کا انہیں پورا علم ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھے، وہ پتہ ہی نہیں تھا انہیں یہ کیا ہے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اور فرمایا کہ ابھی تک ان کے سامنے اس کی پوری حقیقت کھل کر نہیں آئی. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. سب کو ہم نے برباد کر دیا، سب کو ختم کر دیا. اور مشرکین میں سے بعض اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے پہلے بتا دیا. تو اس میں سے کچھ نہیں مسلمان ہو گئے اور کتنے ہیں جو کفر پر ڈٹے رہے. اور آپ کے رب کو فساد پھیلانے والوں کی خوب خبر ہے، وہ سب کو جانتا ہے کون ہے جو اسلام قبول کرے گا اور کون نہیں کرے گا. فرمایا کہ اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے رہے تو کہہ دیجئے کہ میرا کام میرے لیے، تمہارا کام تمہارے لیے. میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو لہذا تم میرے کام میں کیوں دخل دیتے ہو، کیوں میرے پیچھے پڑتے ہو؟ اور ان میں سے بعض آپ کی باتیں بظاہر سنتے ہیں، تو کیا آپ اپنی بات بہروں کو سنائیں گے، چاہے وہ عقل سے بہرا ہوں؟ ان میں سے بعض آپ کو بظاہر دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کی رہنمائی کریں گے، چاہے وہ بصیرت سے محروم ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو یہی بتانے کے لیے کہ ان کی حالت کیا ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، کان ہیں سن نہیں سکتے. تو کس کو آپ ہدایت دیں گے؟ ان اندھوں اور بہروں کو، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اگلی آیات میں پھر قیامت کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے بات کی گئی، اور منکرین قیامت سے جو مجادلہ ہے وہ بیان کیا گیا کہ اور جس دن اللہ نے انہیں جمع کرے گا انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے یہ دنیا یا برزخ میں دن کی صرف ایک گھڑی رہے تھے، بس تھوڑی سی دیر. یعنی اتنا ہولناک دن ہوگا کہ بھول جائیں گے کہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال گزارے تھے ہم نے، سب ختم، سب بھول کر. اس لیے کہ اتنا ہولناک دن ہو. تو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. یقیناً خسارے میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور سیدھی راہ کو نہیں اپنایا تھا. خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا. اور ہم یا تو آپ کو اس عذاب کے بعد حصے دکھلائیں گے جس کا ان سے وعدہ کرتے ہیں، ہم بتا دیں گے، دکھا دیں گے آپ کو، یا آپ کو اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں گے. بہرحال انہوں نے تو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے نا، تو پھر وہاں دیکھ لیں گے، پھر اللہ ان کے اعمال کا گواہ ہے، دکھا دے گا ان کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی تو پھر پتہ چل گیا، پھر معلوم ہوا کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے، اللہ کا انتقام کیا ہوتا ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ لا کر اور پھر اتنے 313 سے پٹائی کروائی کہ جو ساری دنیا نے دیکھی. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا. پہلے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا دکھا بھی سکتا ہے آپ کو، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے. یہ بھی ہوا آپ کی رحلت کے بعد ہی کتنے مسائل ہوئے. قیصر و کسریٰ کے جو تھے دربار سارے ختم ہو گئے، یہ سب مسلمانوں نے کیے. تو فرمایا کہ اور ہر قوم کے لیے ایک رسول آیا ہے، بس جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا تھا، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو بغیر رسول کے عذاب نہیں دے گا. اور رسول آئے گا، بتائے گا، اتمام حجت ہوگی، نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا. اور مشرک کہتے ہیں کہ اے محمد اور اس کے ساتھیوں، اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ یہ عذاب کب آئے گا. یہی ان کو لگی ہوئی، عذاب لاؤ عذاب لاؤ، کہاں ہے وہ عذاب؟ تو آپ کہیے میں تو اپنی ذات کے لیے بھی دفع ضرر اور حصول منفعت کی قدرت نہیں رکھتا، مگر اللہ جو چاہے
تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم جو مجھے کہتے ہو عذاب لاؤ عذاب لاؤ، میں کہاں سے لاؤں؟ میں تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے لیے میں عذاب لے کر آؤں؟ تو ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے، بتا دیا، جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے ہوں گے نہ آگے، بس اسی وقت پہ فوراً عذاب آئے گا اور ان کو ختم کر دے گا۔ آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ کا عذاب رات کے سوتے وقت آ جائے یا دن میں تم پر نازل ہو جائے تو اس میں کون سی خیر ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ یعنی کیا اس میں کیا مل جائے گا تمہیں؟ جو کہہ رہے عذاب لاؤ عذاب لاؤ، کون سی خیر مل جائے گی تمہیں؟ اس میں تمہیں کوئی کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی؟ کوئی اس میں مٹھائی بٹ رہی ہے؟ یہ تم کیوں مانگتے ہو بار بار کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ؟ کیوں جلدی مچا رکھی ہے تم نے؟ کیا پھر جب عذاب نازل ہو جائے گا تب تم ایمان لے آؤ گے؟ کیا اب ایمان لے آئے ہو تم؟ حالانکہ پہلے تم اس عذاب کی جلدی مچائے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی ہر بات کا اللہ تعالیٰ نے ٹھوک کے جواب دے دیا ہے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو دائمی عذاب، تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے، جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی آخرت کا عذاب حق ہے، ہو کر رہے گا، آئے گا؟ تو آپ کہیے ہاں میرے رب کی قسم، قسم کھا کے کہا کہ ہاں آپ کہیے میرے رب کی قسم یہ تو بالکل حق ہے، اور تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے، بھاگ نہیں سکتے، تم جا نہیں سکتے کہیں، حق ہے آ کر رہے گا۔ اور ہر وہ شخص جسے دنیا میں شرک کیا ہوگا اگر وہ زمین کی ہر چیز کا مالک ہوگا تو اسے دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا کہ لے لو پوری دنیا کی دولت لے لو، مجھ سے میری جان چھوڑ دو، مجھے بخش دو۔ اور جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے، چاہیں گے کہ کوئی نہ دیکھے، لیکن اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا ہے۔ آگاہ رہو کہ بے شک آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، سب اللہ کی ملکیت، اس کی مالک، وہ ہے مالک۔ آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں، جو حق ہے جو ہوگا ہے سچا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عذاب نہ آئے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو تمام انسانوں کو مخاطب کر فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، بیماریوں کا علاج آ گیا جو سینوں میں ہوتی ہیں، اور مومنوں کے لیے رحمت اور ہدایت آ گئی۔ تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا پوری انسانیت کے لیے دیکھو یہ قرآن آ گیا تمہارے پاس، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اس میں تمہاری خیر خواہی ہے، تمہارے لیے اللہ کی ہدایات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور دوسری چیز کہ دل میں جو روگ تم نے پال رکھے ہیں، شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہے، نفاق ہے، ان کا علاج ہے اس میں، شفاء لما فی الصدور، اس کا علاج ہے، جسمانی بھی علاج ہے، روحانی بھی علاج ہے، اس کتاب میں ہے۔ اور یہ مومنوں کی ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ ہے خوشی کی بات، اس پر خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ نے کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے، تو اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جن تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں، پیسہ، دولت، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اس سے بہتر تو یہ کتاب ہے۔ آپ پوچھیے تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے جو روزی بھیجی ہے اس میں سے کسی کو حلال بناتے ہو، کسی کو حرام؟ اسے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ حلال ہے کھا لو، یہ حرام ہے اس کو فلاں کھائے گا فلاں نہیں کھائے، یہ اپنی طرف سے انہوں نے شریعت بنا رکھی تھی۔ تو آپ پوچھیے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر افتراء پردازی کرتے ہو؟ یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم نے اپنا شروع کر دیا ہے سارا، یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ کس نے تمہیں، اللہ نے اجازت دی تھی تمہیں؟ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ شکر ادا کریں، مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ کون سا؟ یہ 59 میں، جی اس میں فرمایا قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ جی ہاں، اس کو مد سے پڑھیں گے، قل اللہ اذن لکم، یعنی دو آ گئے نا، دو الف آ گئے، دو حمزہ آ گئی تو وہ مد بن گیا،
اصل ہے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ یہ ہے. تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کا کیا خیال ہے؟ قیامت کے دن کا کیسا برتاؤ ہوگا؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اگلی آیت میں فرمائیں کہ اور آپ چاہے جس حال میں ہو قرآن کی جو حصہ تلاوت کریں، اور لوگوں تم چاہے جو کام کرو، جب تم اس کی ابتدا کرتے ہو ہم تم سے باخبر رہتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے اپنے آپ کے رب سے زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ کا علم بہت وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی نہ بڑی چیز ہے جو لوح محفوظ میں درج نہ ہو. سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اپنی لوح محفوظ میں درج ہے. آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ غم. جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ان کو خوش خرم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے وعدوں میں تبدیلی نہیں آتی. یہی سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ کو مشرکین کی باتیں غمگین نہ کر دیں. بے شک تمام عزت اور غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے. اور جان لو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، بے شک ان کا مالک اللہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا شرکاء کو پکارتے ہیں، ان شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ تو صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اور انہیں اس طرح خدا بنا رکھے ہیں. محض بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، کوئی ان کی وہ یقینی بات نہیں ہے، اٹکل پچو ہے سارا. تو یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس کے مقابلے میں وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں. اور مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے تو لڑکا بنایا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. یعنی اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے. فرمائے کہ نہیں، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات. تو وہ کیسے ایسی بات ہو سکتی ہے؟ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا وہی مالک ہے. تمہاری اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ اپنی طرف سے ہانکے جا رہے ہو، نہ تم جانتے ہو نہ سمجھتے ہو، نہ اللہ کے پاس سے تمہارے پاس کوئی بات ہے. تو آپ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ لوگ دنیا میں عارضی طور پر مزے کر لیں، پھر انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں، پھر ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. تو یہاں تو سارا مشرکین کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ آپ انہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجیے، بتائیے ان کو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر تمہارے ساتھ میرا رہنا، اللہ کی آیتوں کی یاد دہانی تم پر شاق گزرتی ہے، تم سے برداشت نہیں ہوتی، تو میں نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے. اب کیا کرو تم اپنی پوری تیاری کرو، آ جاؤ میدان میں، اپنے شرکاء کو بھی ساتھ لے آؤ، جتنے تمہارے بت ہیں نا سب کو لے آؤ. پھر تمہاری تدبیر کسی حیثیت سے بھی تمہارے لیے مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ اسے کر گزرو، جو کرنا ہے کر ڈالو، مجھے مہلت بھی مت دو، آج نہیں تو کل فوراً آ جاؤ سارے اپنے شرکاء کو لے کے سب کو. اگر تم پھر بھی مجھ سے منہ پھیر لو گے تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی تھی، میں نے کوئی پیسے مانگے تھے، تنخواہ مانگی تھی تم سے، تمہارا نوکر ہوں میں نہیں. میرا اجر و ثواب تو اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بن کر رہوں، تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں بچا لیا. ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں ڈبو دیا، سارے مارے گئے. تو نوح علیہ السلام کی قوم کا چند الفاظ میں ذکر فرما دیا کہ جو ایمان لائے ان کو اللہ نے بچا لیا، جنہوں نے کفر کیا ان کو ڈبو دیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں پہلے ڈرایا گیا تھا، ان کا انجام ذرا دیکھیے. پھر ہم نے ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا جو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے کہ اس پر ایمان لے آتے. ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اسی طرح مہر لگ جاتی ہے. پھر ان کے بعد ہم موسیٰ اور ہارون کو فرعون اس کے سرداروں کے پاس اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ ذرا بات کرو فرعون اس کے لشکر کو
تو انہوں نے کبر و غرور کی راہ اختیار کی. وہ تو تھے ہی مجرم, اہل جرائم, ڈٹ گئے, نہیں مانے. بس جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق آ گیا تو کیا کہنے گے, تو جادو ہے, تو کھلا ہوا جادو ہے سر. موسیٰ نے کہا کہ جب حق تمہارے پاس آ گیا تم اسے جادو کہتے ہو, تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرعونیوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے الگ کر دو جس کو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے, تاکہ اس ملک کی سرداری تم دونوں بھائیوں کو مل جائے؟ ہم لوگ تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. صاف انکار ہو گیا. اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ جاؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کر دو, سارے جادوگر آ جائیں میرے دربار میں. بس جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو. جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا تم نے جو ابھی پیش کیا ہے جادو ہے, یہ سب جادو ہے, تم نظر بندی ہے. اللہ یقیناً اسے بھی بے اثر بنا دے گا. بے شک اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. تم تو فسادی لوگ ہو, اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دکھلاتا ہے چاہے مجرم ایسا نہ چاہتے ہو, لیکن اللہ کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں. بس فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے موسیٰ پر صرف ان کی قوم کے لوگ ہی ایمان لائے. ڈرتے تھے سب فرعون سے, یہ کر دے گا وہ کر دے گا. تو صرف جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہی مسلمان ہوئے. انہیں ڈر تھا کہیں فرعون نے آزمائش میں نہ ڈال دے. اور بے شک اس ملک میں فرعون بڑا سرکش ہو گیا تھا, وہ حد سے تجاوز کر گیا تھا, حد سے بڑھ گیا تھا کہ مارتا تھا بچوں کو, جو لڑکے ہیں نرینہ اولاد ہے سب قتل کر دو, سب مار دو, عورتوں کو چھوڑ دو. اور موسیٰ نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں, اگر تم اللہ پر واقعی ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو. اگر تم مسلمان ہو پریشان مت ہو, اللہ پہ وعدہ کرو, اللہ پہ توکل کرو, بھروسہ کرو, پھر دیکھو. تو لوگوں نے کہا ہم تو صرف اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے, اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈال, اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے, ہم اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مہیا کرو اور اپنے ان گھروں کو مسجد بنا لو. نکلنے کی ضرورت ہی نہیں, گھر میں نماز پڑھ لو تم سب, اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو. وہی بات جو وستعینوا بالصبر والصلاۃ میں کہا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے. ارے موسیٰ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی کے اسباب و زینت اور مال و دولت کیا اس لیے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے برگشتہ کریں؟ اے اللہ تو ان کے مال و دولت کو نیست و نابود کر دے, ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ ایمان نہ لے آئیں, یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, مرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ عذاب کیسا ہوتا ہے. تو یہ دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کہ یہ تو اپنے پیسے سے اور مصیبتیں کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو اللہ نے کیا کہا, تم دونوں کی دعائیں قبول کر لیجیے. تو دعائیں تو موسیٰ کر رہے تھے, اللہ کہہ رہے ہیں دونوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہارون تھے, ہارون آمین کہہ رہے تھے, اسی لیے دونوں شامل ہو گئے, اسی لیے پھر دونوں کی دعا قبول ہو گئی. تو پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. تو فرعون اس کے لشکر نے سرکشی میں آ کر حد سے تجاوز کرتے ان کا پیچھا کیا. اللہ تعالیٰ نے وہی راستے بنا دیے سمندر میں, دریا میں, اور وہ نکل گئے سب بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے. فرعون پیچھے آ رہا تھا لشکر سمیت, اس نے آؤ دیکھا نہ تھا, اس نے بھی کہا چلو میں بھی پیچھے نکل جاؤں. لیکن اللہ کا معاملہ تو اور تھا. اللہ کا حکم یہ آیا سمندر کو, دریا کو کہ مل جاؤ, وہ مل گئے اور یہ سب. تو کیا اب ایمان لائے ہو؟ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ حد سے تجاوز کرتے ان کا پیچھا کیا, یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لے آیا, کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, اب میں فرما برداروں میں سے ہوں. اب ایمان لائے گا. اب جب کہ موت کو دیکھ رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ موت آ گئی, اور اب کہہ رہے ہیں میں جو بنی اسرائیل جس پر ایمان لائی میں بھی لے آیا ہوں. اس کو تو اللہ کا نام بھی نہیں پتا. بنی اسرائیل جس پر لائی ہے میں اس پر لے آیا. کیا اب ایمان لائے ہو؟ یہ ہے وقت تمہارا لانے کا.
اس سے پہلے تک نافرمانی کرتے رہے، فساد برپا کرتے ہی نہیں تھے ہارون کو، یہ تم جو آج اب کہہ رہے ہیں ایمان لے آیا، تو آج ہم تیرے جسم کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے نشان عبرت بن جائے۔ بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نکال دیا، اس کو وہاں سے وہ نکل آیا، لوگ اس کے ممی بنا لی انہوں نے، جیسے وہ کیا کرتے تھے مصری لوگ، اور آج بھی اس کی لاش جو ہے وہاں پر میوزیم میں رکھی ہوئی ہے عبرت کے لیے۔ اور ظاہر ہے وہی فرعون جیسے لوگ ہوتے ہیں وہی جاتے ہیں دیکھنے اس کو، باقی ہم جیسے وہ اجازت نہیں ہے دیکھنے کی، ہم نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ ہم فرعون نہیں ہیں۔ جو فرعون ہوگا وہی دیکھے گا اس کو، عبرت تو وہی لے گا نا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس کیا ہے۔ تو آپ مصر جائیں، ٹکٹ لے لیں، میوزیم دیکھیں، سب کچھ کریں، مزے کریں۔ فرعون کو دیکھنا ہے کہ نہیں فرعون نہیں دیکھ سکتے، جاؤ چھٹی۔ کیوں دیکھیں گے؟ وہ تو آئیں گے نا، جو بڑے فرعون آئیں گے تمہارے ملک سے، وہ دیکھیں گے، ان کو دکھا دیں گے، ان سے ملاقات کرا دیں گے۔ جب اس کو پھپھوندی لگ گئی تھی تو اس کو لے گئے فرانس اس کی علاج کرانے کے لیے، تو وہاں اس کو باقاعدہ وہ بادشاہوں والا گارڈ آف آنر دیا گیا۔ تو سر یہ بادشاہ ہے تو کیوں نہ دیں گے اس کو؟ تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے اور آپ کو تو نہیں دکھائیں گے نا، پھر وہ انہی کو دکھائیں گے جو اس کے قابل ہیں، فرعون۔ تو فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی رہائش کے لیے اچھی جگہ مہیا کی، عمدہ اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ پھر جب ان کے پاس احکام الہی کا علم آ گیا تو آپس میں اختلاف کر بیٹھے، پھر لڑنے لگے۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ صادر کر دے گا جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ بس اگر آپ کو اس کتاب کی صداقت میں کوئی شک ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، کوئی شبہ ہے، تو دیکھ لیجئے، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ کی بعثت کے پہلے سے آسمانی کتابیں پڑھتے رہے ہیں، ذرا پوچھ لیجئے ان سے اگر شبہ ہے آپ کو۔ تو شاید شبہ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے، تو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ بن جائیے۔ تو اس لیے شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، لیکن یہ لوگ تو ان کو تھا، قریشیوں کو، مکے والوں کو۔ تو فرمایا کہ نہ ان لوگوں میں سے ہو جائیے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیے گا۔ بے شک جن لوگوں کے خلاف آپ کے رب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، بس ختم، چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بس قوم یونس کے علاوہ اور کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع پہنچاتا۔ جب قوم یونس کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوا کن عذاب کو ان سے ٹال دیا اور ایک وقت مقرر تک انہیں فائدہ پہنچایا اور فائدہ اٹھانے دیا۔ تو یہاں بتا دیا کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے ہاں جو لکھا ہے وہی ہو کر رہنے والا ہے۔ ازل میں لکھ دیا ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ ایمان لائے گا ضرور، اور جو کافر اور مشرک ہوگا اسی طرح مر جائے گا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، یہ لوگ رہتے تھے موصل شہر کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں نینوا شہر آج بھی اسی نام سے مشہور ہے عراق میں، تو وہاں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو جسے اشور ابن نمرود نے بسایا تھا، اس نے بنایا تھا یہ ملک، یہ علاقہ۔ تو یہاں پہ آبادی تھی، 6 لاکھ کی آبادی تھی۔ تو یونس علیہ السلام وہاں پر آئے تھے، تو انہوں نے دعوت دی، ان کو بتایا، سمجھایا، ایمان کی، توحید کی دعوت، لیکن یہ لوگ نہیں مانا۔ تو یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، 40 دن کے بعد تمہیں یہ عذاب آ جائے گا، میں جا رہا ہوں۔ خود چھوڑ کے چلے گئے صحرا کی طرف۔ اب جب ان لوگوں نے سنا کہ نبی تو چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ تو عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے سوچا پھر جلدی سے ایمان لے آؤ ورنہ عذاب آ کے تمہیں سب کو مار ڈالے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئے اور اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ مسئلہ کیا ہوا یونس علیہ السلام کا؟ تو وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے کہا کہ جب ڈوبنے لگی کہ اس میں کوئی بندہ ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ تو یونس نے کہا میں ہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے جاؤ، چھلانگ لگا دو۔ اس چھلانگ لگا دی، وہاں پہ مچھلی کھڑی تھی تیار، منہ کھول کے سیدھے اس کے منہ میں چلے گئے۔
وہاں سے اللہ کو پکارے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے تو ظلم کیا تھا، غلطی کر دی میں نے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بلائیں، ہم تمہیں نجات دیں گے. تو وہاں سے نجات دی، اور اس کی تفصیل ہم دوسری صورتوں میں پڑھتے ہیں اور کس طرح ان کے لیے انتظامات فرما دیے. تو یہ وہ وجہ تھی کہ یونس علیہ السلام کی قوم عذاب سے بچ گئی، اس لیے کہ وہ ایمان لے آئی. غلطی حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی کہ وہ جلدی سے چلے گئے، ان کا تھا کہ رکتے وہاں، لیکن انہوں نے یہ غلطی کی. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ ایک قوم ہے، بس صرف ایک مثال کہ جب وہ ایمان لے آئے تو اس کو ان کو نفع پہنچا، عذاب ڈال دیا گیا، اور ایک وقت مقرر تک انہیں فائدہ پہنچا. اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پر رہنے والے سب ایمان لے آتے، انسان جن سب. کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تاکہ سب کے سب مومن ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، مجبوری والا ایمان نہیں ہوگا. وما كان نفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور وہ کفر و شرک کی ناپاکی میں انہی لوگوں کو ملوث کرتا ہے جو عقل سے بے بہرا ہوتے ہیں، نہیں سمجھتے. آپ کہیے ذرا غور تو کرو کہ آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور جو ایمان لانا نہیں چاہتے انہیں اللہ کی آیتیں اور دھمکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی. جو مرضی کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا یہ لوگ ان قوموں کے واقعات یا عذاب کے مانند کسی واقعے کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں کہ ان کے اوپر بھی عذاب آئے؟ آپ کہہ دیجئے پھر انتظار کرو، پھر میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے اپنے رسولوں اور مومنوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہم پر واجب ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں. آپ کہہ دیجئے لوگو اگر تمہیں میرے دین کی صداقت میں شبہ ہے تو جان لو کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کی بجائے عبادت کرتے ہو. میں نہیں مانتا ان کو، بلکہ میں تو اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دے گا. تو موت جیسی حقیقت ہے کون انکار کر سکتا ہے؟ سب کو پتہ ہے بندہ مر گیا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ زندہ ہے. تو یہ موت کس نے دی؟ اللہ نے. میں اس کی بات کروں، اس کی عبادت کروں گا، اس کی بات مانوں گا. تو ایک اتنی بڑی حقیقت کوئی اور تو نہیں مار سکتا. کسی اور کے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ مومن بن کر رہوں، کہ آپ موحد بن کر، توحید والے بن کر اور مشرکوں میں سے مت ہو جائیے. اللہ کے سوا ان معبودوں کو دے، اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا. کچھ ہو وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ بڑا مغفرت کرنے والا. قل یا ایھا الناس، تو آپ کہہ دیجئے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا، بس جو کوئی سیدھی راہ پر چلے گا تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا. تو یہ حق ہے، دیکھ لو، تم فائدہ تمہیں ہوگا، اللہ پر احسان نہیں کرو گے. اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے تو اپنی بات کہہ دی، تمہیں بتا دیا، پیغام دے دیا، اب تم گمراہ ہو گئے، لہٰذا بھگتو اب تم. اور آپ اس کی پیروی کیجئے جو بذریعہ وہی آپ پر نازل کی جاتی ہے، اور صبر سے کام لیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ہے اس کا معاملہ، اس نے بہترین فیصلہ وہ کرے گا. تو لہذا آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ صرف وحی کے اوپر چلیے اور صبر سے کام لیجیے. کوئی جلد بازی نہیں، کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں. یہاں یہ سورہ یونس مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے جس کی چند آیات اس پارے میں ہیں. تو یہ مکی صورت ہے جس میں 123 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. تو یہاں پہ فرمائیں ان آیات میں شروع کرتے ہوئے کہ توحید کی بات، عبادت کی بات، استغفار کا مطالبہ. الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات ٹھوس اور محکم بنائی گئی ہیں. پھر ان کی تفصیل ان کی طرف سے بیان کر دی گئی جو صاحب حکمت ہر چیز کا کی خبر رکھنے والا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. تو یہ بتانے آیا ہوں کہ تم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جانب توبہ کرو.
تو یہاں دو باتیں بتائی گئی، طلب مغفرت اور توبہ. تو یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ طلب مغفرت جو پہلے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی صفائی، گناہ صاف کرو، دھو لو. اور توبہ کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور پھر خوب دے گا، تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا، یہ اس کا معاملہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ دونوں چیزیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو اور پھر توبہ کرو. اور فرمایا کہ وہ تمہیں ایک محدود وقت یعنی موت تک عمدہ عیش و آرام کا فائدہ اٹھانے دے گا. ہر زیادہ کار خیر کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب دے گا. اگر تم راہ حق سے منہ پھیر لو گے تو میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم نہیں مانے تو پھر دیکھو تمہارا کیا حشر ہوگا، کہ تمہارے اوپر جو اللہ کا عذاب آئے گا اور وہی تمہیں پکڑ لے گا. تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. الا انہم یثنون صدورہم، فرمایا کہ جان لیجئے کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اس سے اپنے دل میں پوشیدہ کفر و عناد کو چھپائیں. جان لیجئے کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں اس وقت بھی وہ ان کی تمام باتیں جانتا ہے جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ سینوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. تو یہ بتا دیا گیا ان کفار کو کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی دھمکی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی کوئی بھی ترغیب ان کو حالت کفر میں شرک سے نہ بدل سکی، بلکہ اور سرکشی بڑھتی چلی گئی اور بڑھتی چلی گئی. تو معنی یہی ہے کہ بعض کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے اعراض کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے اس اعراض کا علم نہ ہو، نہ اللہ کے رسول کو، نہ کسی اور کو، نہ اللہ کو. تو وہی بات کہی گئی کہ یہ تو اب کپڑے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، چادریں اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، اور ہم دروازے بند کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. منہ پھیر لو، چاہے تم کپڑے اوڑھ لو، چاہے دروازے بند کر لو، چاہے اپنے کمروں میں بیٹھ کے سب پردے ڈال لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ وہ تمام باتیں جانتا ہے جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ سینوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. تو اسی لیے جو صحابہ کرام کی تو یہ حالت تھی کہ پھر جب وہ اپنے گھر میں ہوتے تھے، اپنے کمروں میں اپنی بیوی کے ساتھ، اس وقت بھی انہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کہیں ہماری کوئی پکڑ نہ ہو جائے، ہماری کوئی گناہ کی بات نہ ہو جائے. یہ وہ اس طرح ڈرتے تھے اللہ سے. ادھر یہ لوگ تھے یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فرمایا اللہ کو سب پتہ ہے، سب جانتا ہے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ جو ان کا معاملہ تھا کفار کا، مشرکین کا، کہ انہوں نے چھپنے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم جو مرضی کرتے رہو، جہاں مرضی چھپتے رہو، 70 پردوں میں چھپ جاؤ، تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اس کو سب معلوم ہے. تو یہاں یہ پارہ مکمل ہوتا ہے. کل انشاءاللہ 12ویں پارے سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل